میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر انسان اس کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، اس کامیابی کا متلاشی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اسلاف کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ اگر تم وہ کامیابی چاہتے ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو نمازوں میں گڑ گڑاتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے۔ آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں، لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو، مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے۔ ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو کھنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول، صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول۔ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ، نہ کسی عورت پر نہ کسی مرد پر، لیکن چونکہ سب مسلمان تھے حالت نماز میں، ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں۔ نماز میں تھے، حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں ہے، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے اعضاء
سے خون بہ رہا تھا. اللہ اکبر. اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں, پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں. مگر یاد رکھنا میرے عزیز, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں, اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے. یاد رکھنا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے, جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے. اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا, بکواس کرتے ہیں نا. اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے. جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ بہت پریشان کر چکے. تو اللہ نے فرمایا اب ایک کشتی بنائیے. جب آپ کشتی بنائیں گے تو پھر جب کشتی بن جائے گی تو ہم ایک طوفان لائیں گے, اور جب طوفان آئے گا تو یہ سب ڈوب جائیں گے. جو کشتی میں سوار ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. اب اللہ کی شان, جو کشتی جو تھی تو وہ لکڑی سے بن رہی تھی. آپ کشتی بناتے تو کشتی جتنی بنتی ایک دن میں, پھر شام ہو جاتی. تو شام کے وقت جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے اور گھر چلے جاتے تو باریک باریک کیڑے, زمین کے کیڑے, وہ چاٹ ڈالتے اس لکڑی کو. آپ آ کر پھر کہتے بھئی, پھر کام شروع کرتے, پھر چاٹ دیتے, پھر کام شروع کرتے, پھر وہ کیڑے چاٹ لیتے. اللہ سے کہا مولا کشتی بنے گی کیسے, مولا یہ کشتی بنے گی کیسے. میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں, میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں, کیسے کشتی بنے گی, کیڑے چاٹ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نوح, اے نوح, اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی کی لکڑیوں کو کیڑے نہ چاٹے تو میرے محبوب بندوں کے نام تو اپنی اس کشتی میں لکھ دے. جو میرے پیارے ہیں, جو میرے محبوب ہیں, ان کے نام لکھ اس کشتی پر. جب تو لکھ دے گا تو اس کو کیڑے نہیں چاٹیں گے. تو عرض کی مولا وہ کون ہے, ذرا تو ہی بتا کہ نام کون ہے. تو فرمایا وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں, میرے محبوب کے 4 یار ہیں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور علی حیدر کرار. جب عثمان غنی اور یہ جو چاروں نام لکھے نوح علیہ السلام نے لگا دیے, پھر اس کے بعد اس کشتی کو کیڑوں نے نہیں چاٹا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیڑوں سے بھی محفوظ رہی اور طوفان میں بھی محفوظ رہی. سوچو نوح کی کشتی پر اللہ کا پیغمبر جس کا نام لکھتا ہے وہ میرے نبی کے یہ 4 یار ہیں. اللہ اکبر, غور فرمائیں. اور ان میں دوسرے یار فاروق اعظم, اللہ اکبر, ان کو جو ہے وہ زخم لگ رہا ہے اور زخم کی حالت میں بھی فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اب آپ مجھے بتائیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہو, جن کے نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لگے ہوں, اللہ اکبر, وہ لوگ نماز نہ چھوڑیں اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑیں, بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا, اتنے زخمی تھے, خون بہ رہا تھا, لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے. یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے, ناکام رہو گے جب تک
सजदों से दूर रहोगे, इसी तरह बिलबिलाते रहोगे, इसी तरह तड़पते रहोगे। कोई अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। अगर जमाने में इनकलाब चाहते हो तो अल्लाह के घरों की तरफ आना होगा, अल्लाह के घरों की तरफ पलटना होगा। जानते हो, आओ मैं एक हदीस पाक पढ़ूं और अपनी गुफ्तगू उस पर मुकम्मल करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है उसके लिए बलाएं हैं। दुनिया में चंद बलाएं, मरते वक्त चंद बलाएं, कब्र में चंद बलाएं, कयामत के दिन की चंद बलाएं। वो बलाओं में गिरफ्तार होगा। यानी नमाज छोड़ने वाला दुनिया में रहे तो बलाओं में, मरे तो बलाओं में, कब्र में जाए तो बलाओं में, कयामत के दिन उठे तो बलाओं में। अल्लाह अकबर। यही वजह तो थी कि अल्लाह अकबर, आप जिस भी नेक बंदे को देखें वो आपको नमाज का पाबंद मिलेगा। हजरत फारूक आजम अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रहे हैं शहादत के वक्त भी, इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं शहादत के वक्त भी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इस हालत में है कि बजाहिर मस्जिद चलकर नहीं जा सकते, तो दो लोगों के कंधों पे हाथ रखकर मेरे सरकार मस्जिद जा रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा फरमाते हैं, अगर अल्लाह क़यामत में मुझे इख्तियार देगा कि मैं नमाज पढ़ूं या जन्नत में जाऊं, तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, नमाज पढ़ूंगा। नमाज, लोग कहते हैं नमाज में क्या रखा है? मैंने कहा अली से पूछ नमाज में क्या रखा है। कुछ लोग ताना देते हैं तुम जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हो। मैंने कहा जन्नत के लिए नमाज की क्या बात है? जिसको नमाज की लज्जत मिली वो जन्नत पर तरजीह देते हैं नमाज को। मौला अली फरमाते मैं नमाज को तरजीह दूंगा जन्नत पर। अली ये मुर्तजा कह रहे मैं नमाज, हम कौन से अली वाले हैं?